نہیں کچھ بیٹھے ہیں ملک ایاز صاحب، اور آپ کے اس علاقے سے، اس باجوڑ سے ابھرتا ہوا ایک رہنما، آپ کا وکیل، آپ کا ترجمان، اور انشاءاللہ صوبائی اسمبلی میں آپ کا نمائندہ ہوگا عابد خان صاحب۔ اور میرے بہت ہی عزیز ساتھیوں، نوجوان دوستوں، بزرگوں، سب سے پہلے اتنا شاندار استقبال کرنے پر میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور آج آپ نے بدامنی کے ان حالات میں، جب بم دھماکے ہیں، دہشت گردی ہے، اور انسانوں کی اور ان کی جان کی کوئی حرمت نہیں رہی ہے، اس کو ارزاں اور سستا کر دیا گیا ہے، ایسے حالات میں اتنی بڑی تعداد میں بے خوف ہو کر یہ جلسہ عام منعقد کیا ہے، اور آپ کا یہ جلسہ عام انشاءاللہ 11 تاریخ کو آپ کی کامیابی کی نوید بنے گا انشاءاللہ۔ ترازو پر مہر لگے گی، اور آپ کا یہ نمائندہ انشاءاللہ آپ کے علاقے، تمام قبائلی علاقوں، خیبر پختونخوا، سب کی آواز بلند کرے گا، اور ہر پاکستانی کی آواز ایوان میں اٹھائے گا انشاءاللہ تعالی۔ یہ جماعت اسلامی ہے، جماعت اسلامی عوام کی ترجمانی کرتی ہے، اس لیے کہ جماعت اسلامی کے لوگ عوام میں سے ہوتے ہیں، عوام کے ساتھ رہتے ہیں، ان کی خدمت کرتے ہیں، اور ان کے درد اور دکھ اس کا صحیح اندازہ رکھتے ہیں۔ اس وقت پورے پاکستان میں لوگ پریشان ہیں، بجلی کا بحران ہے، گیس کا بحران ہے، پیٹرول کی قیمت بڑھی ہوئی ہے، اور حکومت نے تو آٹا اور چینی اور دال اور چاول سب پر ٹیکس لگا دیا ہے، اور اتنی مہنگائی کر دی ہے کہ غریب عوام کا جینا دوبھر ہو گیا ہے۔ اور غریب عوام ہی کیا، متوسط طبقے کے لوگ بھی جو اپنا چھوٹا موٹا کاروبار، دکانداری کرتے ہوں یا ملازمت کرتے ہوں، ان کے بس میں بھی اب کچھ نہیں رہا ہے۔ ایسے حالات میں چاروں طرف ایک سناٹا نظر آتا ہے، لیکن اس سناٹے میں الحمدللہ جماعت اسلامی کی آواز گونج رہی ہے، اور میں آپ سب کو دعوت دیتا ہوں کہ 12 تاریخ کو انشاءاللہ اسلام آباد میں تاریخی دھرنا ہوگا۔ 11 تاریخ کو آپ یہاں کامیابی حاصل کریں گے، اور 12 تاریخ کو آپ اسلام آباد دھرنے میں شرکت کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اور یہ دھرنا ہماری ذات کے لیے نہیں، ہماری پارٹی کے لیے نہیں، ہم ریلیف حاصل کرنا چاہتے ہیں، ہم بجلی کی قیمتوں کو کم کرنا چاہتے ہیں، ہم بنیادی اشیاء خورد و نوش، کھانے پینے کی چیزوں کو کم کرنا چاہتے ہیں، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا ملک ایک آزاد ملک کے طور پر بیہیو کرے۔ ہم غلام در غلام بن کر کس طرح سے جی سکتے ہیں کہ ایک طرف امریکہ کے کہنے پر فوجی آپریشن کیا جائے، اور دوسری طرف IMF کے کہنے پر ٹیکسوں کی بھرمار کر دی جائے، اور مہنگائی کے بوجھ تلے عوام کو دبا دیا جائے۔ یہ سلسلہ نہیں چلے گا، اور اس کے خلاف ایک مؤثر اور طاقتور آواز انشاءاللہ پاکستان کے عوام کی اور ہوگی، اور وہ جماعت اسلامی کی آواز ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں اور دوستوں، ابھی آپ بھرپور طریقے سے امن کے نعرے لگا رہے تھے، اور یہی اس وقت سب سے بڑا مسئلہ ان علاقوں کا ہے۔ یہ قبائلی عوام ہیں، یہ قبائلی علاقے ہیں، اور افغانستان سے پاکستان کی تقریباً 2600 کلومیٹر کی سرحد ملتی ہے۔ اس سرحد پہ ہمیں کبھی بھی کوئی پرابلم نہیں رہی، سوائے اس دور کے کہ جب روس نے حملہ کیا تھا تو یہ خطرہ تھا کہ کسی طرح سے وہ سرخ ریچھ یہاں پر گھس آئے گا۔ اس وقت بھی ہمیں یاد ہے کہ بعض لوگ تو اس بات کے جو ہے وہ ڈھول تاشا بجا رہے تھے، پشاور کے چوک یادگار پہ روس کا استقبال کرنے کی تیاری کر رہے تھے کہ یہ روسی پہلے افغانستان کو تباہ کریں اور پھر پاکستان میں گھس جائیں۔ پھر وہ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ وہی لوگ جو روس کا استقبال کرنے کے لیے تیار تھے کہ جب روس پختونوں کو قتل کر رہا تھا، جب امریکہ نے پختونوں کو قتل کرنا شروع کیا تو وہ امریکہ کے ساتھ جا کر کھڑے ہو گئے۔ ایسے کسی بھی فرد کو، ایسے کسی بھی پارٹی کو آپ پہچان بھی لیں اور اپنی صفوں میں جگہ بھی نہ دیں، بلکہ آپ ان لوگوں کے ان کا ساتھ دیں، ان کے ساتھ کھڑے ہوں اور اپنی آواز پہ آواز ملائیں جنہوں نے ہمیشہ حق اور سچ کی بات کی ہے۔ میں اس بارڈر کا تذکرہ کر رہا تھا کہ جو 2600 کلومیٹر کا بارڈر پاکستان کا افغانستان کا ملتا ہے، جس میں سے 1400 کلومیٹر تو صرف خیبر پختونخوا اور قبائلی علاقے جو اس میں شامل ہیں اس کا بارڈر ہے۔ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں
پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب سے، اگرچہ کہ وہ عملاً پاکستان کے وزیر اعظم ہونے کا حق نہیں رکھتے ہیں، مسلط کیے گئے ہیں، لیکن پھر بھی بہرحال ہے تو اس وقت وہی، نام تو انہی کا چل رہا ہے، کام جس کا بھی چل رہا ہو نام تو انہی کا چل رہا ہے۔ اس لیے میں ان سے بھی پوچھتا ہوں اور پاکستان کے فوجی جرنیلوں سے، آرمی چیف سے بھی پوچھنا چاہتا ہوں، ہمیں بتایا جائے کہ جب ہم سے یہ کہا جاتا ہے کہ دہشت گردی کا قلع قمع فوجی آپریشن کے ذریعے سے ہوگا، نام اس کے مختلف رکھے جاتے ہیں، تو پہلے تو یہ بتائیے کہ جتنے فوجی آپریشن آپ نے پہلے کیے ہیں اس سے کتنا امن قائم ہوا ہے؟ اگر امن قائم ہو چکا ہوتا تو آپ کو مزید کسی فوجی آپریشن کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم آپریشن کرنا چاہتے ہیں تو آپ فوج کی طرف سے بھی اور قوم کی طرف سے بھی اور پاکستان کی حکومت کی طرف سے بھی اس بات کا اعلان کریں کہ آپ کے پچھلے سارے فوجی آپریشن ناکام ہو چکے ہیں۔ آپ پاکستان کے عوام کو، آپ قبائل کو، آپ خیبر پختونخوا کو امن فراہم نہیں کر سکے ہیں۔ اس بات کو قبول کیجئے، پھر بات کرنا شروع کیجئے، تو پھر ہم آپ کو بتائیں گے کہ یہ حالات کیوں پیدا ہوئے ہیں۔ آپ یاد کریں 2001 سے پہلے اس پورے علاقے میں کوئی بم دھماکہ نہیں ہوتا تھا، کوئی دہشت گردی نہیں ہوتی تھی۔ یہ کب شروع ہوئی؟ جب شروع ہوئی کہ جب امریکہ نے افغانستان پر حملہ کیا، نیٹو کی فورسز یہاں پر آئیں، اور جب کولن پاول نے، امریکہ کے وزیر نے فون کیا ہمارے جنرل مشرف کو، تو مشرف نے اس کی ساری شرطیں مان لی، فوج کو اس کے پٹے پہ دے دیا اور ایئر فورس بھی حوالے کر دیے، قوم بھی اس کے حوالے کر دی، اور مشرف نے کہا کہ اگر ہم ساتھ نہیں دیں گے یہ ہمیں پتھروں کے زمانے میں لے جائیں گے۔ مشرف نے کہا کہ ہم اگر امریکہ کا ساتھ دیں گے تو اس کے نتیجے میں ہمیں ڈالر ملیں گے۔ اس نے ڈالروں کے عوض پاکستان کی قوم کو بیچا تھا، قوم کی بیٹی ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو بیچا تھا۔ لیکن یہ ڈالر آئے ہوں گے، لیکن ان جرنیلوں کے پاس گئے ہوں گے، اس حکمران طبقے کے پاس گئے ہوں گے۔ کیا پاکستان کے عوام کو ان میں سے ڈالر ملے؟ ہم نے تو یہ دیکھا کہ پاکستان کی معیشت کو 150 سے 200 بلین ڈالر کا نقصان ہو گیا۔ ہم نے تو یہ دیکھا کہ 2001 سے پہلے یہ ہمارا پورا بارڈر ایک سیف بارڈر تھا، محفوظ بارڈر تھا، کوئی دہشت گردی نہیں ہوتی تھی، سب مل کر کام کرتے تھے، محفوظ تھے، پرامن تھے۔ لیکن جب ہم نے امریکہ کا ساتھ دیا تو اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد یہ ہوا کہ بھارت افغانستان میں آ کر بیٹھ گیا، CIA افغانستان میں آ کر بیٹھ گیا، اور را اور MI6 یہ ساری دنیا بھر کی بلیک واٹرز نہ صرف یہ افغانستان میں آئیں، بلکہ ہم نے تو یہ بھی دیکھا کہ افغانستان میں جتنے بھارت کے سفارت خانے تھے وہ را کے اڈے بن گئے، پھر بم دھماکے پاکستان میں ہونے لگے، پھر دہشت گردی کی کاروائیاں ہونے لگے، مجھے بدامنی پھیلتی چلی گئی۔ اور آج بھی آپ کہتے ہیں کہ دہشت گرد یہاں سے وہاں چلے گئے ہیں، وہاں سے یہاں آ جاتے ہیں، وہاں سے یہاں دہشت گرد کیسے آ جاتے ہیں، اسلحہ کیسے آ جاتا ہے، بارڈر پہ تو آپ موجود ہوتے ہیں، پھر یہ سب کچھ کیسے ہو جاتا ہے؟ اس کا جواب بھی آپ سے قوم مانگتی ہے، آپ کو تو یہ جواب دینا پڑے گا۔ اس لیے ہمیں مزید کسی اندھی جنگ میں مبتلا نہ کیا جائے، اندھی لڑائی میں نہ پھینکا جائے، بلکہ مسئلے کو حل کیا جائے۔ افغانستان سے ہمارا تعلق کیا ہے؟ افغانستان میں اگر کچھ لوگ پاکستان سے نفرت کرتے ہیں، افغانستان کے کچھ لوگ پاکستان کے خلاف سازشیں کرتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پورا افغانستان برا ہو جائے گا۔ 40-45 سال ہم نے ان کے ساتھ اخوت کا مظاہرہ کیا ہے، وہ مہاجر بن کر یہاں پر رہے، ہم نے اپنے دلوں کو کھولا ہے، ان کو اپنے پاس رکھا ہے، اور ہم ان سے بھی یہ تقاضا کرتے ہیں کہ جب اتنا بڑا ساتھ ہے، کلمے کا تعلق ہے، تو چھوٹی باتوں کے اوپر، چند لوگوں کے اوپر، امریکہ کے چند ایجنڈوں کی وجہ سے آپ پاکستانی قوم سے کیوں نفرت کریں گے؟ ہاں، ان نفرتوں کو مٹاتے ہیں، محبتوں کو بڑھاتے ہیں۔ حکومت کی یہ ذمہ داری ہے کہ افغان حکومت سے اور افغان طالبان سے مذاکرات کرے۔ مجھے اچھا لگا جب میں نے یہ تصویر دیکھی کہ دوحہ میں پاکستان کے ایمبیسڈر نے افغان طالبان کے نمائندوں کو بلایا ہے،
کھانے پہ بلا کر ان سے مذاکرات کیے ہیں. یہی مذاکرات مسئلے کا حل ہے. لڑائی کبھی حل نہیں ہو سکتی. وہ بھی برادر ملکوں میں لڑائی کس کو فائدہ پہنچائے گی؟ میں افغان حکومت سے بھی کہنا چاہتا ہوں اگر ان کی سرزمین دہشت گردی کے لیے استعمال ہو رہی ہے تو ان کے لیے یہ سب سے بڑا سوال ہونا چاہیے. اس کے قلعقما کرنے کے لیے انہیں اقدامات کرنے چاہیے اور پاکستان کی حکومت کو بھی افغانستان سے بامانی مذاکرات کرنے چاہیے. اس لیے کہ افغانستان ہمارا دشمن ملک نہیں ہے، دوست ملک ہے. اس سے دشمنی کریں اور بھارت سے دوستی کریں، یہ کہاں کا تماشا ہے؟ وہ بھارت جس نے پچھلے چند مہینوں میں یہاں 20 سے 21 لوگوں کو اس کی راہ کے ایجنٹوں نے شہید کیا ہے اور وہاں پر وہ کھلے عام اس کا اپن کے وزیر اعلان کر رہے ہوتے ہیں کہ دیکھو ہم نے پاکستان میں گھس کر کارروائی کی ہے. یہ پاکستان کی حکومت، پاکستان کی ریاست، پاکستان کے اداروں کے لیے بھی سوالیہ نشان ہے کہ کیسے بھارتی راہ یہاں پر یہ کام کر رہی ہے. آپ کی بنیادی ذمہ داری تو اس بھارتی دہشت گردی کو روکنے کی ہونی چاہیے. آپ کی ذمہ داری تو ہمارے اس مشرقی بارڈر کی طرف ہونی چاہیے. کشمیر جنہوں نے 1 لاکھ لوگوں کی قربانی دی ہے وہ آج بھی شہید ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہمیں پاکستان کے پرچم میں لپیٹ کر دفن کیا جائے. اس کی وصیت کرتے ہوئے شہید ہوتے ہیں. ان کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں؟ ان کے لیے ہم کہاں آواز اٹھا رہے ہیں؟ بلکہ ہمیں تو یہ خبریں سننے کو ملتی ہیں، تردید بھی کوئی نہیں کرتا کہ باجوہ نے کشمیر بیچ دیا، کسی نے کشمیر بیچ دیا، اس نے کشمیر بیچ دیا. اور اب اس لیے اور ان باتوں کو تقویت کب ملتی ہے؟ جب آپ کشمیر کے حوالے سے کوئی واضح موقف سامنے لے کر نہیں آتے. اس لیے بھارت جس سے ہم نے نظریاتی جنگ لڑی ہے اور آزادی حاصل کی ہے، جو کشمیریوں کو کا قتل عام کر رہا ہے، وہاں پر 10 لاکھ ملٹری اور پیراملٹری فورسز موجود ہیں. اس سے تو نواز شریف اور شہباز شریف دوستی کی پینگیں بڑھائیں اور جو دوست ہیں ان کو دشمن بنائیں. یہ خارجہ پالیسی نہیں چلے گی، یہ امریکی پالیسی نہیں چلے گی. یہ چائنا کا نام لے کر کوئی آپریشن قابل قبول نہیں ہو سکتا. دہشت گردی کو روکنا ہے، آپ کو اتنا اسمارٹ ہونا چاہیے کہ آپ اس کے لیے اقدامات کریں، لیکن اس کا نام لے کر دوبارہ سے حالات کو اسی طرح سے بگاڑ دیا جائے، یہ قابل قبول نہیں ہو سکتا. اس لیے امن ہماری پرائرٹی ہے، امن ہماری ترجیح ہے، امن ہمارا نعرہ ہے اور امن ہمارا حال بھی اور مستقبل بھی ہونا چاہیے. اس لیے میرے بھائیوں اور دوستوں، اس لیے اس امن کے لیے جہاں اتنے لوگوں نے شہادتیں پیش کی ہیں، اب ان قربانیوں کو رائے گاہ نہیں جانا چاہیے. میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں یہ کس طرح سے فیصلے ہوتے ہیں؟ یہ فیصلے کر کے لوگ چلے جاتے ہیں، ملازمتیں پوری کر دیتے ہیں، بھگتتے عوام ہیں یا فوج کے سپاہی بھگتتے ہیں، اس کے افسران بھگتتے ہیں، قوم بھگتتی ہے، قبائل بھگتتے ہیں اور پاکستان کی معیشت تباہ ہوتی ہے، معاشرہ تباہ ہوتا ہے، سماج تباہ ہوتا ہے. اس لیے ایسے فیصلے نہ کیے جائیں، مذاکرات کیے جائیں. پاکستانی قوم کو اعتماد میں لینا چاہیے تھا، پارٹیوں کو ساتھ بٹھانا چاہیے تھا. آج تک بھی ہم صرف باتیں سن رہے ہیں، کوئی سنجیدہ کوشش اس حوالے سے نہیں ہوئی ہے. آپ ساتھ بیٹھیں گے تو ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ کی پچھلی پالیسیاں پاکستان کو کیا کیا نقصان پہنچاتی رہی ہیں. لہٰذا اب ان پالیسیوں کا اعادہ نہ کیجیے. اگر آپ مخلص ہیں پاکستان سے تو پھر بیٹھ کر کوئی راستہ نکالیے. اور میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں فوجی آپریشن فوج اور عوام کے درمیان دوریاں پیدا کرتے ہیں. فوجی آپریشن کولیٹرل ڈیمیج کرتے ہیں جس میں گیہوں کے ساتھ گھن بھی پستے ہیں. فوجی آپریشن وہ خلیج پاٹ دیتے ہیں کہ جو پھر اس کے بعد وہ جو خلیج پیدا کرتے ہیں جو پارٹی نہیں جاتی ہے. فوجی آپریشن ہمیشہ نقصان دہ ہوتے ہیں. اس لیے آئندہ کوئی بھی ایڈونچر پاکستان کے لیے تباہ کن ہوگا. اور یہاں باجوڑ کے اس بڑے جلسہ عام میں ہم اس بات کا اعلان کر رہے ہیں کہ ہمیں روزگار چاہیے، ہمیں تعلیم چاہیے، ہمیں صحت کی سہولتیں چاہیے، ہمیں ہسپتال چاہیے. آپ مجھے یہ بتائیے تمام پورے قبائلی علاقوں میں کوئی یونیورسٹی ہے،
ایک کیمپس یونیورسٹی کا بنا کے آپ قبائلی عوام کو دھوکہ نہیں دے سکتے. آپ بتائیے کہ جب آپ نے نیشنل ایکشن پلان بنایا تھا اس میں آپ نے یہ بات طے کی تھی کہ ہم کاروائیاں بھی کریں گے، اور اس وقت آپ نے حالات کے دباؤ میں فوجی عدالتیں تک بنا لی تھی، پھانسیاں تک دے دی تھی. یہ سارے جو کائنیٹک ایکشن تھے وہ سارے کے سارے آپ نے لے لیے. جو نان کائنیٹک ایکشن تھے جس میں تعلیم، جس میں صحت کی سہولتیں، جس میں انفراسٹرکچر، جس میں لوگوں کو روزگار، جس میں مہنگائی کو کم کرنا، یہ سارے کام تو نہیں ہوئے. جب آپ اپنے ہی طے کردہ فارمولوں پہ عمل نہیں کرتے تو لوگ پھر کیسے آگے بڑھیں گے؟ یہاں قبائل کے عوام کو روزگار اور صحت اور تعلیم چاہیے. انشاءاللہ ان کی آواز یہ ملک عابد خان بنے گا، یہ تعلیم کے لیے کام کرے گا. حکومت کوئی بھی ہو، میں تو یہ پوچھنا چاہتا ہوں، پی ٹی آئی والوں سے بھی پوچھنا چاہتا ہوں، آپ کے اوپر برا وقت آتا ہے ہم حق کی بات کرتے ہیں، آپ کا نشان لیا جاتا ہے ہم آپ کی حمایت کرتے ہیں، ہم فارم 45 کے حوالے سے آپ کے موقف کی تائید کرتے ہیں، اس لیے کہ یہ ہمارا بھی موقف ہے اور اصولی موقف ہے. لیکن ہم آپ سے یہ ضرور پوچھنا چاہتے ہیں کہ 11 سال سے آپ کی اگر حکومت ہے تو پرفارمنس بھی سامنے لے کر آئیے. قبائلی عوام کو آپ کی حکومت بھی کچھ نہیں دے پا رہی، اس لیے صرف جذباتی فضا قائم کر کے آپ مسئلوں کو حل نہیں کر سکتے. یہاں کے عوام کو بنیادی سہولتیں چاہیے اور وہ یہ سہولتیں حاصل کرنا چاہتے ہیں. اس لیے اگر آپ بھی ناکام ہو گئے ہیں تو پھر آپ بھی اس بات کو قبول کیجئے. جماعت اسلامی نوجوانوں کے ساتھ مل کر کام کر رہی ہے. ہم تو بغیر اختیار کے، بغیر اقتدار کے سب کو پڑھانا چاہتے ہیں، آئی ٹی کے کورس کرا رہے ہیں. پشاور میں آپ نے دیکھا کیسا بنو قابل کا ٹیسٹ تھا. اب یہ سب بچے انشاءاللہ پاس ہو کر ہمارے کیمپسز میں پڑھیں گے، فری آئی ٹی کورسز کریں گے انشاءاللہ. اور یہ ابھی سلسلہ یہ تو شروع ہوا ہے، آگے بڑھے گا. پورے پاکستان کو ایک تعلیمی انقلاب سے روشناس کرائیں گے. لیکن ہمارے پاس وسائل محدود ہیں. سرکار کے پاس، ریاست کے پاس، حکومت کے پاس وسائل ہوتے ہیں. حکومت اور ریاست اگر تعلیم نہ دے، صحت کی سہولت نہ دے اور اگر امن نہ دے تو پھر وہ ٹیکس کیوں لگاتی ہے، وہ ریٹ کیوں قائم کرتی ہے، وہ طاقت کا استعمال کیوں کرتی ہے؟ اس لیے پہلے ہمیں یہ تمام اپنی بنیادی ضروریات اور حق چاہیے. حق دو عوام کو، حق دو پاکستان کو، جینے دو عوام کو. ہم چاہتے یہ ہے کہ اس کے لیے یہ آواز مؤثر ہوتی چلی جائے. آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں 12 جولائی کے لیے اسلام آباد دھرنے کے لیے آ رہے کہ نہیں آ رہے؟ پوری قوت سے آ رہے کہ نہیں آ رہے؟ کے پی کے عوام جب وہاں پر پہنچیں گے انشاءاللہ، باجوڑ سے اور قبائل سے جب لوگ پہنچیں گے تو انشاءاللہ حکومت کو گھٹنے ٹیکنے پڑیں گے، قیمتیں کم کرنی پڑیں گی، تنخواہ داروں کے ٹیکس کم کرنے پڑیں گے. انشاءاللہ یہ جد و جہد تیز تر کرنے کا موقع ہے. ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے. پارٹیوں میں اس وقت اپنے اپنے ایشوز چل رہے ہیں، ہمارے ایشوز عوام کے ایشوز ہیں. جماعت اسلامی پاکستان کی یوتھ کے ساتھ ہے، پاکستان کے عوام کے ساتھ ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.